اپنے محبوب کی بارگاہ میں ایک فرشتے کی ڈیوٹی مقرر کر رکھی ہے، ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ جب بھی کوئی کہیں سے، چاہے افریقہ کی دھرتی سے، چاہے لبنان کی دھرتی سے، چاہے پاکستان کی دھرتی سے، چاہے ہندوستان کی دھرتی سے کہیں سے بھی وہ پڑھے، چاہے ممبئی سے پڑھے یا حیدرآباد سے پڑھے یا لکھنؤ سے پڑھے، تو وہ فرشتے کی ڈیوٹی مقرر کر رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ فرشتہ محبوب سے بتاتا ہے کہ آقا فلاں ابن فلاں نے تم پر درود پڑھا ہے، فلاں ابن فلاں نے تمہیں یاد فرمایا ہے، تو کیا مسلمان تیرے لیے تھوڑا تھا، تیرے لیے کم تھا کہ تیرا ذکر ہو اور تیرے باپ کا بھی ذکر محبوب کی بارگاہ میں ہو؟ سنو حدیث پاک یاد آ گئی، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دینے کے لیے جاتے ہیں۔ اذان دیتے دیتے جب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پہنچتے ہیں، جب محمد کلمے پر پہنچتے ہیں تو اپنے انگلیوں کو اپنے ہونٹوں سے مس کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے لگا لیتے ہیں، اور یہ فعل صدیق اکبر کا میرے حضور دیکھ رہے تھے، یہ فعل یہ کام صدیق اکبر کا میرے آقا دیکھ رہے تھے، مدینے والے دیکھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں من فعل ما فعل خلیلی حلت لہو شفاعتی، اب جو بھی قیامت تک ایسا کرے گا جیسا میرے پیارے صدیق نے کیا ہے تو اس پر قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آقا فرماتے ہیں، ذہن میں بات آئی تو سوچا پہنچا دوں، آپ کو دے دوں۔ سنو، اعلیٰ حضرت کیا ہمیں پیغام دیے ہیں؟ وہی پیغام، وہی طریقہ، وہی درس جو اعلیٰ حضرت کا تھا، وہی درس ہمیں شیر سنت نے دیا ہے، وہی پیغام ہمیں مشاہدہ ملت نے دیا ہے، وہی پیغام ہمیں معصوم ملت نے دیا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے، وہ درس کیا ہے جو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، تو سنتے جاؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ درس یہ ہے کہ دشمن احمد پر شدت کیجیے، ملحدوں کا محبت کیجیے، اور ریس میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت۔ سبحان اللہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی یا علی، پیسہ کے بٹورے کے در میں، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، یا علی یا علی۔ آج پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ آج سب سے ملا ہے سنت نے ہمیں آ کر کے دیا ہے، وہ یہی پیغام ہے کہ خاک ہو جائے ابو جل کر مگر ہم کو رضا، ہم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور فرمایا اعلیٰ حضرت نے، اور فرمایا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ مار ہے رضا کے نیزے کی، عدو کے سینے میں گار ہے، ویسے چارہ چوری کا وار ہے، یہ وار آر سے پار۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سنو، فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا۔ آواز سنو، ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں، عقیدہ دے کر کے جا رہا ہوں۔ آج موبائل کا زمانہ ہے، آج لوگ یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، کوئی طارق مسعود کو سن رہا ہے، کوئی طارق جمیل کو سن رہا ہے۔ میرے پاس ایک ریکارڈنگ آئی، میں نے وہ سنا، اس ریکارڈنگ کے اندر وہ خبیث کہہ رہا ہے، یہ ایک مرتبہ کی بات ہے، جبریل امین آقا کی بارگاہ میں آئے، قرآن شریف کی آیت کو لے کر کے آئے اور کہا، جبریل امین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی اقرا پڑھیے۔ سرکار نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا، یہ سرکار فرما رہے ہیں۔ اور وہ خبیث طارق جمیل اس کا ترجمہ یہ کر رہا ہے، کیونکہ معنا بقارئ کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ میں پڑھنا جانتا ہی نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، پڑھنا جانتا ہی نہیں۔ اتنے بڑے خبیث، عقل کی کمی ان لوگوں کے اندر ہے۔
اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، ہٹائے اسے منظور بڑھانا تھے۔ ترجمہ کیا کر رہا ہے؟ ماں کا معنی ہوتا ہے نہیں، بیکارین کا معنی ہوتا ہے پڑھنے والا۔ ابھی اس نے پتہ نہیں کہاں سے ترجمہ کر دیا کہ حضور پڑھنا جانتے ہی نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ حضور پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے۔ تو میں نے کہا بیوقوف تو کہتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، اس میں فاعل کا ترجمہ اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے، بیکارین کا معنی ہوتا ہے پڑھنے والا۔ تو حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھنے والا۔ میں مثال کے طور پہ بتاؤں تو آپ لوگ مجھ سے کہو یہ فلاں پڑھو، یہ فلاں پڑھو، میں کہوں معنی بیکارین، میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا۔ اگر یہی ہمارے استاد گرامی صابر عظیمی صاحب اور صوفیت الرحمان مشاہدی صاحب اگر فرمائے کہ پڑھو، تب پڑھوں گا نا، تمہارے کہنے سے تھوڑی پڑھوں گا۔ جبریل امین آقا کی بارگاہ میں آئے، جبریل امین مطلب کہہ رہے تھے اقرا 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 پڑھیے۔ نبی نے فرمایا معنی بیکارین میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا، معنی بیکارین میں نہیں پڑھتا۔ آقا نے فرمایا معنی بیکارین میں نہیں پڑھتا۔ جب جبریل امین نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، نبی نے پڑھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے نبی کو علم نہیں ہے، نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے، نبی کسی بات کا اختیار نبی کو نہیں ہے۔ سنو اب علم کی بات آئی ہے، سنو حضرت ٹائم نہیں ہے، حضرت حذیفہ بن یمان صحابی رسول، مختصر واقعہ بتا کے نکل رہا ہوں، حدیث پاک کے اندر آیا ہے حضرت حذیفہ بن یمان صحابی رسول اپنی ماں سے اجازت دیتے ہیں کہ ماں میں تیری بھی مغفرت کی دعا کروا رہا ہوں حضور کی بارگاہ میں، اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کر رہا ہوں۔ اب وہ حضرت حذیفہ بن یمان صحابی رسول اب چلتے ہیں آقا کی بارگاہ میں، اور پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں آقا نماز مغرب پڑھ رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان بھی نماز پڑھ حضور کے پیچھے ادا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد سوچتے ہیں اب کہہ دوں گا، اب کہہ دوں گا، اب کہہ دوں گا۔ دیکھا اس کے بعد عشاء کی نماز ہو گئی، اب آقا جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے ایسے حذیفہ بن یمان صحابی رسول بھی آقا کے جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں۔ آہٹ سنی آقا نے حضرت حذیفہ بن یمان صحابی رسول کی، آقا فرماتے ہیں ماں حذیفہ تو کون آیا؟ حذیفہ تو نہیں، کون ہے؟ حذیفہ نہیں۔ آقا نے بغیر پیچھے متوجہ ہوئے، بغیر پیچھے مڑے